وَلَأَنْ آدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ بانیان مجلس تے جمیع مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات، مومنین، عزادار، وائزین، ذاکرین، شہداء، بانیان، ماتمیان، عزاداران اور او غریب جنہاں دا کوئی فاتحہ پڑھنا نہیں، ان سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات۔ جتنے تو معزز اور محترم شرفا عزیزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی، پاک رسول دی زخمی تھی، سارے سیانے چہرے بیٹھے آئے، کوئی دو ترائے بندے آئے کی تھی، باقی شاید سنیا نہیں، تو انشاءاللہ کسے دی دھی دکھی نہ ہوئے، کوئی ہائے کرے نہ کرے، کسی دا آنسو ترے نہ ترے، پتہ اسے پیونو اندہ ہے جس دی دھی دکھی ہوئے۔ اگر ہو سکے تو میری طرفوں زندگی بار یاد رکھنا کہ خاندان اہل بیت دی اپنی قسمت انہاں دی ہر دھی دکھی ہے۔ میں گن دینا تو دا ٹھڈا ساہ چا بھریا ہے، پاک رسول دی دھی دکھی، جتنے دن بابے تو بعد جیندی رہی تڑپتی رہی، ایک بھی سخ دا ساہ نہ آیا، آخر ترائے جماعتی اسانی دکھاں تو جند چھڑا گئی، تے قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آگ سکتے ہیں قبرج بھی کسے آرام نہیں لین دیتا۔ اگر کوئی نہ مننے اینا بچے دسنا چاہنا، تازہ بندہ جڑا حاج جا عمرہ کر کے آیا ہوئے نا، او دے گھر لگے جاؤ، وکھرے بے کیوں ناکھو تیرا مذہب تے نصیب، میرا مذہب میں نصیب، تجھے مدینے گیا ہوں تو کتنا ہی پاک رسول دی پاک تھی دی قبر ویکھیا، پاک رسول دی دکھی، مولا علی علیہ السلام دی دھیاں دکھی، بزارہ دربارہ تے زندانہ جرول دی رہی ہیں، اگلے جو جملہ توڑی ہائے نے نکلی توڑا ضمیر پریشان ہو سی، امام حسن دیاں دکھی، جنہاں زندگی بار بابے دے جنازے چا لگی ہوئے تیر نہ بھلے، تے امام حسین دھیاں تے دکھاں دی حد مک گئی، تے ستویں امام دھیاں رول گئیاں، کوئی کدائی قبرہ نال قبرہ نرلیاں، ساد مرندیاں ٹور گئیاں، ہائے رضا ہائے رضا۔ میرے پاک سین نوستے اجلے تے لٹے کردہ پرسد ہے، میں تشریف لے ہوں، سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات محمد واجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلنا محمد ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے. سارے زیرہ کو دانا چیرے تشریف فرماؤ. دل دی گہرائی چ دعا ہے کہ اے ڈیرے وسین جتھے یا حسین یا صدامہ بلند ہوں دیں وہ مومنین آباد رہن جنہاں دے دل چ محبت مودت اہل بیت دی ہے جہاں دی اکھیں چ غریب کربلا دا غم ہے. اج 9 رجب ہے. رجب وہ مہینہ ہے جہد پاکاں دے گھر خوشیاں بھی بنیاں تے دکھاں دے بھی پہاڑ ترٹے. چونکہ اج 9 رجب ہے. 9 رجب تاریخ اہل بیت ایک مخصوص تاریخ ہے. میرے جے طالب علم 9 رجب ہی ہوئے اور اس دا ذکر نہ کرے وہ پھر میں حق ادا نہیں کیتا. تو پریشان کیوں بیٹھے؟ تو وہی ٹوٹ بیٹھے آؤ ایتھے میرے سامنے آ جاؤ. رخ میرے القربو ایتھے. آج رات 2 نور ظہور پذیر ہوئے. ایک ساڑھے ناوے امام محمد تقی علیہ السلام ایک جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام. اے 2 ہستیاں 9 رجب تے 10 رجب دی درمیانی رات دنیا تے تشریف لے. امام محمد تقی علیہ السلام چونکہ انہا امامہ دا ذکر پڑھیندہ تھوڑا ذاکرین وائزین نہیں پڑھ دے. بھامے انہاں دا دن بھی ہوئے تا بھی نہیں پڑھ دے. تے میں اور کچھ پڑھ نہ سکتا. رجب دی یکم نو 5.5 امام دنیا تے تشریف لے آئے. 3 رجب سن 254 ہجری 10.5 امام دی شہادت دی تاریخ. 5 رجب 214 ہجری اسے 10ویں امام دی دنیا تے نور دے ظہور دی تاریخ. او دے بعد آن دی اے تاریخ اے 9ویں امام نال منصوب ہے. 9ویں امام مولا دے بارے پہلی گالے ذہن رکھو کہ اے صرف 8 سال دے ہن. کتنے؟ عدد میں کدی آکھے نہیں جب تک یقین نہ ہوئے. 8 سال دے ہن جدڑ انہا 18,000 عالم دی امامت دے فرائض دی ادائیگی شروع کر دیتی. جس اندازے میں جملہ آکھے یہ سارے نہیں سمجھے. میں انداز بدل کے آنا. جدن 8ویں امام خراسان شہید ہوئے نا اس لئے 9ویں امام دا سن آئی صرف 8 سال. کتنا؟ 8 سال دی عمرے انہا مدینیوں خراسان وانج کے بابے نو موجزے نال غسل کفن دیتے. 8 سال دی عمرے چونکہ معصوم دا غسل کفن صرف معصوم ہی کردہ ہے. غیر معصوم ہاتھ نہیں لا سکتا. پہلا دکھ یہ ہو گیا بھئی بابا شہید ہو گئے پردے سے دشمن نے زہر دے دیتا
اجاز امامت نال خراسان پہنچے، غسل کفن دیتا، دفن کیتا۔ مشہد مقدس جن سدن جتے تساں زیارت نو ویندے ہو، جیڑا دنیا جنت ویکھنا چاہے مشہد مقدس دی زیارت کر لے۔ 5 لاکھ بندہ ہر روز مغربین دی نماز پڑھدا ہے مشہد مقدس مولا دے حرم وچ۔ جمعہ یا عید نہیں، مغربین دی نماز روزانہ 5 لاکھ بندہ تے سارے اشہد ان علی ولی اللہ پڑھن والے۔ پڑھ کے دفنایا نے، پھر واپس آ گئے۔ دشمن بے قرار آئی۔ ایک تاریخی جملہ تم دساں بھی ساڑھے امام 6 سال دن، 8 سال دن، 11 سال دن، جس سنو سال دن، جس کیفیت چن گھر بیٹھن یا زندان چن، جس حالت چن دشمن تخت بیٹھے ڈردا۔ میں کیا کیا بھلا جملہ اہم آئی تو سب توجہ نہیں کی تھی، میں توجہ آکھنی کوئی نہیں، اپنے لطف نال سننا جی۔ ساڑھے امام جس سال 6 سال دے، 8 سال دے، 11 سال، جس سال دے دشمن تخت بیٹھے ڈردے۔ دشمن کو حکومت بھی ہے، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، خزانہ بھی ہے، فوج بھی ہے۔ پترو توڑے چہرے تو رونق نہیں آ رہی دعا دے، بالکل انج کر کے بیٹھے ہو حیرانگی۔ دشمن کو تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، فوج بھی ہے، خزانہ بھی ہے، درم دینار بھی ہے، لیکن ساڑھے امامہ کو لو ڈردا۔ یہ دسو کہ وقت دا بادشاہ ساری سلطنت اسلامیہ دے جڑا حکمران ہے بامِ غاصب ہے، انہوں 8.5 سال دے امام کو لو کی خطرہ ہے؟ 8 سال دے امام کو لو لیکن ڈرد ہے۔ پہلے تو شہید کرایا امام رضا علیہ السلام نے، پھر امام محمد تقی علیہ السلام نے مدینہ نہیں ران دیتا۔ 8 سال دی عمر جو مدینہ چھڑا لیا۔ کتنے دکھ ہو گئے جی؟ یتیمی بھی آ گئی، بابے نو پردیسی دفنایا، مڑ وطن چھٹ گیا۔ 8 سال دی عمر وطن چھٹ گیا۔ یہ بتا سوچے تو پتہ لگتا کہ ساڑھے ائمہ نے کیوں جے وقت گزارے، یہ مذہب ساڑھے تائی کیویں کر کے اپڑے ہے۔ پھر ظلمے کی تس، جانتے کچھ نہ کچھ، ظلمے کی تس ملاقات نس کی تھی بغداد دے باہر ایک محلے رہائش دے کے آسے پاسے پارا لوا دیتا۔ یعنی 8 سال دی عمرے چی نظر بندی دی زندگی شروع ہو گئی۔ اور کتنے دکھ رال گئے، یتیمی، وطن چھٹ گیا، پھر جناب نظر بندی دی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن ساڑھے ائمہ ہر حالت اللہ دی رضا تے راضی راندے، ایک اللہ دی رضا تے راضی راندے، دعا اپنا مشن جاری رکھ دے، مشن بند نہیں کر دے۔ جس گھارے چے نظر باندھن نا، جس گھارے چے نظر باندھن او دے دروازے دے باہر دیوار دے نال کانڈ لا کے توڑے میرے 8 سال دے امام اپنے ہم سن بچے نو در سے ہدایت دے رہے۔
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. درس ہدایت دیوار دے نال کنڈ لا کے نا کھڑے ہدایت دے اگے بچے بڑے لطف لے رہے. امام دے چہرے تے نور ہے، وجاہت ہے، جلالت ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، سیادت ہے، صداقت ہے. چہرے دے نور نال بازار سارا روشن ہے. تے بچے امام دیاں نا وہ مٹھیاں مٹھیاں تے سونیاں سونیاں گلاں تو لطف لے رہے ہیں. ایک گل وچ مولا بچیاں بار بار آکھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سانو کھیڈن واسطے پیدا نہیں کیتا. اللہ سانو لہو و لعب واسطے پیدا نہیں کیتا. ہن درس تھوڑے ذہن جا گیا جی. درس کتھے جا رہی ہے؟ بغداد دے بازار وچ. ہن آکھو بھلا کتھے جا رہی ہے؟ بغداد دے بازار وچ. معلم کون ہیں؟ ساڈے امام نامے. سن کتنا؟ 8 سال دا. اگو طالب علم کیڑے اپنے اپنے جیڑے بچے. سونا دس جاری ہے جو مامو رشید وقت دا بادشاہ لاؤ لشکر لے کے، شکاری پرندے لے کے، شکاری جانور لے کے، شکاری ہتھیار لے کے، شکار دے ٹھرکی بندے نال لے کے تے اے نکلے شکار واسطے. این اے نکلے اگو گلی مڑنی ہے ایدے تے گلی دے اگے کر کے درس جاری آئی. میں پورا نقشہ توڑے ذہنی بٹھان دی کوشش کر رہا ہوں. اے نکلے لاؤ لشکر نال اینج کر کے اگو مڑناس گلی اینج اگے درس جاری ہے ساڑھے نامے امام دا. اے دا لاؤ لشکر بچے وید دے گئے تے سارے بچے دوڑ گئے. سارے بچے دوڑ گئے توڑے میرے امام کھڑے رہے. سارے بچے دوڑ گئے امام کھڑے رہے. مامو رشید ڈٹھا ساتھی نادا ذرا رکو ٹھہرو. وہ سارے رک گئے. پوچھتے ہیں کی ہویا؟ اسا کیا گھروں نکلے آئے شکار واسطے تے نکلنے آئے گال میں عجیب ڈٹھی. انہاں کیا اساں دا ککھ نہیں ڈٹھا. اسا کیا تساں ہو انے. انہاں کہ ساڑی ایڈی ایڈی اکھی انے کتے ہیں. اسا کہ میں نہیں پتا ہے آنکھ ہرکاں نال ہوندی ہے وے داؤ یہ جڑا متوجہ ہوئے. کان ہرکاں نال ہوندے نے سن داؤ یہ جڑا متوجہ ہوئے. آنکھ ہرکاں نال ہوندی سن داؤ وے داؤ یہ جڑا متوجہ ہوئے. کان ہرکاں نال سن داؤ جڑا. انہاں کہتے کی انہاں کہتے اوتھے بچے نان کھڑے کھڑے ہیں. ڈھیر سارے نان کھڑے کھڑے ہیں. سارے نس نہیں گئے نس گئے. او ایک کھلوتا تے بالکل مطمئن کھلوتا تے بڑا ہی پرسکون کھلوتا تے انہیں معلوم ہوتا ہے ساڑھے واسطے کھلوتا. اگلی گل جڑی ماموں کی تھی اس پورا قصیدہ ہے. صرف شاہ اور علی سور نہیں ہونی ہے قصیدہ. ماموں دا گل سنو میں اے نہیں پتا اے بچہ کون ہے. میں اے نہیں پتا کہ اے بچہ کون ہے. اے دا کول وساد پتا لگ سی نا. اے نہیں پتا بچہ کون ہے پر اتنا میری عقل فیصلہ کر دی بھی کہ اے بچہ انہاں بچیاں جی آنے. اے انہاں اے بچہ انہاں بچہ جی نہیں. انہاں جہاں نہیں ہے. اے انہاں جہاں ہوندہ جی میں او دوڑ گئے بھی دوڑ بندہ. او اس جہاں ہوندے کھڑے رہندے او دوڑ گئے
اے مطمئن کھڑے آؤ گل کر دیں لیکن تو آپ تصور کرو 8 سال دے ساڑھے امام سونا چہرہ تے این کھڑے نورانی چہرے نال تے اے سامنے بادشاہ وقت دی سواری آ کے رکی بادشاہ وقت دی سواری رکی او سواری تو بیٹھا امام زمین تے کھڑے مطمئن پریشانی آئی نہیں ایسے پسینہ ہی نہیں بلا لشکری رکیا کھلوتا تو وقت بادشاہ سواری تے بیٹھا رکیا بیٹھا جرت ہی نہیں ہوتی جو سلام نہ کریا سلام دے بعد ایو الولد لما ما فررت مال اولاد اے شہزادے سارے جو دوڑ گئے تو آپ کیوں نہیں دوڑے اتنے میں پتہ نہیں اردو دا سارا کیوں لیا چونکہ میں تو نام آکھنا چاہتا امام واسطے لفظ سے تو نام آکھنا چاہتا تا میں اردو دا سارا لیا سارے دوڑ گئے آپ کیوں نہیں دوڑے کیڈا سونا جواب ہے فضا معطر ہو جائے اینج ویک کیا دے مامو رشید جیڑے میدان چھوڑ کے دوڑ جان میرا اس خاندان نال تعلق ہی نہیں ہے جیڑے میدان چھوڑ جان نا میرا اس خاندان نال تعلق نہیں ہے مامو رشید گل سن میں دوڑنا ہی 3 وجہ تو میرے کھلوتے ہیں بازار تنگ ہوندہ تیرے گزران دی جا نہ ہوندی پھر میرا حق بندہ ہی میں راہ چھوڑ دے بازار تنگ کوئی نہیں بازار کھلا ہے جدے پہ بہنے وان یا میں دوڑنا ہے جو میں کوئی تیرا نقصان کی تو ہوندہ نقصان تیرا میں کیتا کوئی نہیں میں نے تیرا ڈر کوئی نہیں میں کیوں دوڑا جا جدے جا رہے یا میں دوڑنا ہی فی الحال میں نے تیرے کلو کسی ظلم دی امید ہوندی فی الحال ظلم دی امید کوئی نہیں بازار تنگ کوئی نہیں تیرا نقصان کیتا کوئی نہیں جدے پہ وینا وان ایڈا سونا جواب سن کے تواڈے چہرے تے تھوڑی حیرت آئی ہے وہ تو مر وقت دا بادشاہ آنا انہاں دے جین بھی آلی اینج کر کے چہرے تے حیرانگی نہ لاتا ہے کمب کے زبان لڑکھڑائی من انتا آپ کون ہیں ایسا کہنا آپ کون ہیں فرمائے انا ولی العصر حجت اللہ فی العالمین محمد ابن علی نے تقی میں ولی عصر ہاں 18,000 عالم تے ایسے لے حجت خدا ہاں وقت دا میں امام ہاں نام میرا محمد ہے لقب میرا تقی ہے جیتے جناب رضا دا لخت جگر ہاں کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لیں یا رسول اللہ یا زندہ آباد زندہ آباد لعنت اتنا استدلالی جواب سن کے نا تے اگو تعارف سن کے انا ولی العصر حجت اللہ فی العالمین محمد ابن علی نے تقی ولی عصراں 18,000 عالم تے ایسے لے اللہ دی حجتاں وقت دا میں امام نام میرا محمد ہے لقب میرا تقی ہے 8ویں امام دا فرزنداں ایڈا سونا جواب سن کے مامو آدھے انتا ابن رسول اللہ حقاً تو واقعی اسے شجرہ طیبہ فرزند رسول نظر پہ آنا مامور رشید چلا گیا باز شکار تے چلا گیا باز چھوڑے اس باز توڑے علاقے سرداراں باز رکھے ہوئے باز چھوڑے اس باز لازے بعد مچھی دا پونگ چونجج لے کے آگیا اللہ دسوں کو سنے ہی تو کوئی نہیں چھوڑیا باز تو لے کے آیا پہ کچھڑی نہ پلے آویا کوئی بٹیرہ لے آویا
کوئی پرندہ تتر لے آویا ایک ہی مطلب ہے چھوڑیا تو باز ہے لائے کہ مچھی دا پونگا بڑے مامو دا دماغ پھرے اینج ویک کن ہاتھ تے رکھ کے مچھی دا بچہ آدھے واپس ہوئی واپس شکار معطل پروگرام خط واپس جیڑے ٹریاں نال شکار دے ٹھرکی انہاں کہا کی ہویا مچھی دا پونگ کھا کے ادھر اے دسو اے کی ہویا میں تو پورے لطفے جانا ایج کر کے کھا کے اے کیوں چھوڑے تو باز ہے لے مچھی تو بچہ کیا مطلب آدھا واپس چلو اس سید بازار چونا امام بالکل کھڑیں بھائی جان کھڑیں کول آگے پھر سواری رکی اس کے کی تا وہ مچھی دا پونگ ایتھے رکھ کے موٹ بند کی تھی تو بیٹھا کے سواری تے آئی موٹ اور اچھی جا کی تھی امام مطمئن کھڑے ادھا یا محمد حال تالا معافی یدی آپ جانتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے بڑھا بندہ گلیج کھلو کے بچیاں نال موٹ بند کر کے پوچھتا کھلو تو میں نے دسو میری موٹے کی ہے تو بندے آنکھنا بابے انہاں آج کچھ ہلے ودے بھائی بڑھڑے بندے دا کی کام ہے بچیاں کو پوچھنا میری مٹھے کی ہے تو او سلطنت اسلامیہ دا بادشاہ حکمران ہے او دا حق کوئی نہیں بندا ساڑھے امام کو مٹھی بند کر کے پوچھا میری مٹھے کی ہے پر اس پوچھیا آؤ جی آؤ اس پوچھیا تو مردوان پیدا اس پوچھیا تو او دی سنگا تو اس تے اعتراض کیتا بسم اللہ بھئی مامور رسید یہ تے کی جبل ماری وہ جلے بے تکلف اندر گال کر لیندے نا تو زنجے گھبرا گئے کر نہیں لیندے وہ تے مامور رسید تے کی جبل ماری تیرے کی حق بندائی ایڈا وڈا بادشاہ ہو گئے تھے 8 سال دے سید کو لو مٹھی بند کر کے کھلا پوچھتا ہے میری مٹھی کیا ہے وہ کہا میں کیتا ہے چنگا تے توڑا ہاں ساڑے آئے انہوں نے کہا ہاں تو ساڑا گیا ہے ساڑ گال سچی ہے پر ان گال دازر اللہ کی ہے تیہ پوچھے کیوں ہے سارا دن تو لسین مختر رہے گا ادھا گھر سنو کملیو جڑے ایسے گیا اسے سیدہ کیا میں وقت دا امامہ 18,000 عالم دا میں امامہ تے میں بھامے مامو رشیدہ محبت بھی نہ دینا نہ رکھتا اے تو میں بھی مندہ امام ہوندہ صرف وہ ہے جہاں میں بچھوٹا ہوئے غیب جاندہ ہوئے امام وہ انداز غیب بھامے کم سے نکیو نہ ہوئے ہون کچھ پوچھا مٹھی کی ہے جلے بچے کھیڑ دیں نا پتہ مٹھی باندھ کر کے تو دو بچہ مٹھ نپدا این کر کے مروڑیندہ وے دائبان تک کاشا نظر آ جائے ہاں مطا کاشا نظر آندی ہوئے وہ تو موٹا ہو آئی امامے کھڑے مولا نے مٹھی والے پاسے ویکھیا ہی نہیں مٹھل وزا نہیں ویکھیا نے مامو رشید اے میں تن دساں تیری مٹھی شائع کیے یا وہ شائع بول کے دسے میں کیا میں تن دساں کیا ہے یا وہ شائع بول کے دسے میں کیا اوزا گیا میں منینا تو ساک سو تے بولے سی دے تو سا حکم دے ہو نا اے بولے سی پر میں توڑی زبانی جواب سننا چاہنا سنو گے جواب مولا کی دیتا فرمایا سن ان اللہ خالق بہوران اللہ نے سمندر پیدا کیتے خالق فی سموکن اللہ نے مچھلیاں پیدا کی دیاں مچھلی دے اللہ نے نسل پیدا کی تھی وہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے ستے عیب تے تردے ہوئے آگئے دوش بخت بادشاہ نے شکاری پرندہ چھوڑیا وہ پیاس دی وجہ تو دریا تے پہنچیا اس نکا جا بچہ اپنی چونجے پکڑیا ہن وہ مچھی دا بچہ وہ مچھی دا بچہ وہ مچھی دا بچہ وہ مچھی دا بچہ دنیا دا بادشاہ مٹھی جو بند کر کے دین دے بادشاہ دا بازارت کھلو کے امتحان لے رہے اللہ یا رسول اللہ یہ اپنے سے امام دی گل یاد رہے گی کل تائیں تو یاد رکھے آئے نا
تو کسی نے سنا چھڑے ایک گل ہور تو پیچھے جناب اجازت اسے امام دے دور دی گل ہے یہ مچھیاں دی بچے دی گل تقریباً کوئی نہ کوئی خطیب پڑھ لیندہ جڑی تو اگلی گل سناؤں وہ تو سکائی نہیں سنی ہوئی ہونی ہے اسے امام دی علی ابن خالد کراوی وہ آدھا میں بغداد آیا ٹردی پھردی میں گل سنی ایتھے بازار گل ٹری ودی ہے بس شام جو ایک قیدی گرفتار کر کے لایا ہے جس نے نبوت دا دعویٰ کی تھا قیدی کی تو آدھا نے علاقہ شام چوں تے اس نے الزام کیا ہے دوبارہ دہرائے تو یاد ہو جائے بھائی نبوت دا دعویٰ کیتا سی میں آخر میرا دل کیتا میں وانج ویکھا بندہ کیڑا ہے جڑے اس دور جاتا میں نبی ہاں پوچھتا زندان اپڑ پیا دوروں کہنا آتا جی میں نے بندہ بکھاؤ جڑا دا میں نبی ہاں انہاں کہا ویکھ آکے میں سلاخان دے وچوں ویکھیا نا سلاخان دے وچوں چہرہ میں نظر آیا بڑا سونا بڑا وجی بڑا نورانی اکھاں دے وچ آنسو سار اللہ دی عظمت دے سامنے جھکی ہویا زبان تے ذکر خدا آکے میں چہرہ ویدہ گیا گال میرے اندر آگئی بھی اس بندے نبوت دا دعویٰ کیتا کوئی نہیں گال سنان دیوے تو تم سنائے نا اس بندے نبوت دا دعویٰ کیتا نہیں اس تے الزام ہے تے دے پچھے کچھ راز ہے یہ نیڑے ہو گیا السلام علیکم یا عبداللہ بندہ خدا میرا سلام علیکہ السلام یا عبداللہ بندہ خدا تیرے تے میرا سلام یہ دے حل تنبہ تھا تے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ سکر لا واللہ لا واللہ لا واللہ میں اللہ دی قسم میں دعویٰ نہیں کیتا میں اس گل دا قائل ہاں کہ نبوت پاک رسول تے ختم ہو گئی ہے ولایت مولا علی تو شروع ہو چکی میں اس گل عقیدے دا قائل ہاں کہ دا نبوت حضور تے ولایت مولا علی تو شروع ہو چکی وہ ایسا کہ تو یہ گل پہ کرنا ہے جڑا بازار جو رولا مچی ہویا ہے وہ اسا کیا ایا گل بندیاں نے 10 بیٹھاں تا اتھے اپڑے ہاں آدھا میں نے بھی 10 میں شاید تیری مدد کروں اسا کہ مدد دی لوڑ نہیں ہے مدد دی لوڑ نہیں جی میں رضا امام تیرازی اللہ دی رضا تیرازی رہے میں بھی رضا خدا تیرازی میں مدد دی لوڑ نہیں ہے گال پوچھتا ہے تو دسینا اسا کہ 10 اے گال تو نے یاد کرنا ہے اور میں گیا شام سفر تے کسے تے میں نو ایک جاتے پتہ لگا دسیا گیا تے شواہد بھی مل گئے ایس جاتے کچھ دیر امام حسین علیہ السلام دا سار رکھیا گیا ہائی میں پتہ لگ گیا کوئی نشانیاں بھی لپ گئیاں بندیاں بھی دسا بھی اس جگہ تھے کچھ دیر وہ قیدیاں دا قافلہ رکھی آئی تھے اس جگہ تھے امام حسین علیہ السلام دا سار رکھیا گیا ہائی سان پتہ چل جائے اساں بس دواری تے گئے وہاں دا پتہ لگے بھی ایتھے قافلہ بیٹھا رہا ہے یا ایتھے شہیدہ دے سار رکھے گئے تو کچھ داساں بھی کرسان بھئی زیارت پڑھسان نفل پڑھسان تھوڑا ماتم کرسان نوے پڑھسان کچھ تو کرسانا جتنا وقت ماحول موقع دسی اتنا تو کرسانا اس کے کیتا ایسا کہ میں اندروں نیت کروں ایتھے ہاتھ رکھ کے میں اپنے آپ رکھ کے گل سن شہر جی گزر جانی تو دیہات جی گزر جانی راج کھا کے گزر جانی تو فاقے نالے گزر جانی چنگیاں کپڑے نالے گزر جانی تو سادے نالے گزر جانی چھوڑ پرا دنیا نو ایتھے بنا 4 دیواری تے تھائیں باقی زندگی عبادت کر کے گزار چھو کی کر ہر شاید چھوڑ تے بے جائی تھائیں
بنا لے چار دیواری تے عبادت کر، غریب کربلا نو یاد کر کے رو، دکھ یاد کر کے رو، تلاوت کر، عبادت کر۔ اگے میں شروع کر دیتی پر بڑا میں مطمئن، رزق بھی آ جائے، روٹی بھی آ جائے، بھوک کوئی نہ، پر لگے ہی کوئی نہ، عبادت مصروف تے گزر گیا سال۔ جی مثلا آج 9 رجب ہے، 9 رجب تمہیں عبادت شروع کی تھی آئی تے اگلا 9 رجب آ گیا، میں بیٹھا ایک نورانی شخصیت آئے۔ نورانی شخصیت کا معنی تو نہیں سمجھ آیا؟ نورانی چہرے والی شخصیت، انہوں نے سلام کیتا، میں جواب دیتا، انہوں نے کہا اٹھ، میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا امشی، چل، آکے ایک قدم چاہیا، ایک کتنے؟ ایک میں نرال کیا کہ ایک قدم چاہیا ہے، ہاتھ سے شام ایک قدم نال مسجد کوفہ پہنچ گیا۔ جو سنیا نہیں ان کے پتہ میں کیا پڑھا، ہاتھ سے کتے ایک قدم چاہنا کتے پہنچ گیا؟ مسجد کوفہ۔ انہوں نے کہا صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ، میں ہی پڑھی، انہوں نے پڑھا، میں نے کہا اٹھ، میں اٹھ پیا، میں نے کہا ٹور پیا، ایک کو قدم چاہیا تھا کعبے پہنچے ہوئے ہیں، کعبے 2 رکعتیں پڑھا کے پھر میں نے کہا اٹھ، میں نے کہا ٹور ہیں، ایک قدم چاہ کے مسجد نبی مدینے پڑے ہوئے ہیں، مدینے 2 رکعتیں پڑھا کے میں نے کہا اٹھ، میں اٹھ پیا، میں نے کہا ٹور پیا، ایک قدم نال شام میری منزل تے پہنچائندے گئے تے وہ غائب ہو۔ میں سوچتا رہ گیا، پوچھ نہ سکیا، میں تو میرے احسان کرنا لے کون ہو؟ اتنی گال میرے اندر آ گئی کہ میری عبادت پاکاں دے دفتر قبول ہے۔ اگ مڑ عبادت ود گئی، ریاضت ود گئی، رواں تھوڑا اگے، تھوڑا ہن زیادہ رواں اگے، تھوڑی تلاوت ہن زیادہ تلاوت، عبادت ود گئی۔ سال پھر گزر گیا، سال بعد پھر آئے، 3 جہاں تے میں لے گئے، مسجد کوفہ چی، کعبے بھی، مسجد نبوی تھی، واپس اپنے آنا اتھے تو میں انہوں نے پیر چنپے، میں کہ جی بسم اللہ کرنا، پچھلے سالے تو سا میرے تے احسان کیتا ہی، ہون بھی احسان کیتا نہیں، میں نے دسو تو ہو کون؟ میرے سر تے ہاتھ رکھ کے دن میں تیرا اس وقت دا امام محمد تقی علیہ السلام۔ اگر یہ گال میں بندیاں نو 10 بیٹھا، گال ٹردی حکومت پڑ گئی، یہ حکومت عباسیاں دی، دشمنہ دی، انہاں میں تھے نبوت دے دعوے دا الزام لا کے میں زندان جب بند کر چھوڑے بے گال اگاں نہ ٹور سکے۔ یہ بندہ آدھا ہے بے گال بالکل ٹھیک، کاغذ ہے توڑے کو کوئی کٹ کے بلا کاغذ سیکٹری کو تو ہوندے نا، کاغذ کاپی پوری وہ نکل دی نہیں پئی، دب دے 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 دے۔ یہ میری تقریر شامل ہے۔ وہ بندہ دا میں درخواست لکھی، گورنر بغداد دے درخواست لکھی بے اے بندہ ادھا سیاست کوئی تعلق نہیں، اے عبادت گزار بندہ ہے، عابد زائد بندہ ہے، اس کوئی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا۔ گل اس دی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس ان چشمے زدہ نے شام تو کوفے و مکے و مدینے دوگبری پہنچائے، اتنی گل ہے تے اس تے الزام ہے، مہربانی کیتی جائے تے قید رہا کیتی جائے۔ عبارت سارے سمجھ آگئی جی؟ نہیں ہے تو پھر پڑھ دینا، بھئی قید رہا کیتی جائے، بندے نے کوئی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، اس نے امام علیہ السلام نے مسجد کوفہ پہنچایا، مکے پہنچایا، مدینے پہنچایا، 2 رکعتیں پڑھوائیں، اتنی گل ہے۔ اگر درخواست لے کے میں گورنر دے دربار والے پاسے چلیا، دربانہ میں نے کہا ونجن نہیں دیتا، میں کہا میں ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میری درخواست لے جاؤ، میں نے واپسی جواب لے آ دیا۔ درخواست اندر گئی، میں بیٹھا رہا، ادھے گھنٹے بعد درخواست واپس آئی، وہ میرا ہی کاغذ، میری تعریف،
میں کہ وہ تحریر ہے جب میں اینج موڑیا تو پچھلے پاس ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. اے تحریر سمجھو گے تو فضا جنت. تحریر کے لکھا ہے کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام اس بندے نو چشم زدن شام تو کوفے و مکے و مدینے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لے جا سکتے ہیں, زندان جو نہیں کٹ سکتے. کچھ سمجھ بھی آئی ہے. انہاں لکھ بھیجیا جیڑے امام محمد تقی علیہ السلام ان چشم زدن شام تو کوفے لے ویندے ہیں, کوفے مکے لے ویندے ہیں, مکے مدینے لے ویندے ہیں, مدینہ شام پہ جاندے ہیں, زندان جو نہیں کٹ سکتے. کہ میں تحریر پڑھتا گیا, میرا جسم کمبن لگ پیا, میں آ گیا غصہ. میں کہ کتنے ظالم تے مکار تے یار لوگ ہیں. میں حقیقت لکھی, انہاں حجت بنا چھڑی, انہاں اعتراض کر چھڑیا. کہ اینج کر کے نا میں درخواست نپلو کاغذ ہوں اینج کر کے نا میں جنا غصے نال زندان والے پاسے ٹور پیا سوچیندا وینا اینج تسلی دے ساں, ان اینج کر کے حوصلہ دے ساں, ان اکساں گھبرا نہیں. سوچتا جا رہا ہے, سوچتا جا رہا ہے, اینج تسلی دے ساں, اینج کر کے اکساں گھبرا نہیں. پاکن دے وقت آیا, انہاں کٹ چھڑیا, اپنے دے وقت سمجھتا کہ نبھا چھوڑ. آگے میں سوچیندا میں نا اینج تسلی دے ساں, اینج تسلی دے ساں, اینج تسلی. تو جیڑے لپنے زندان دے دروازے تے میں ویکھیا کہ سارے جیڑے زندان بان آنا پریشان حیران بھجدے ودن سجے کھبے. اور میں کہا تو ان کی ہو گیا, انہاں کہا شام دا قیدی غائب ہو گیا. شام دا قیدی جی آج 9 رجب 9 دی تو مڑ میں تو نے گلنا کتے سنانی ہے. اگر شام دا قیدی غائب ہو گیا, دروازہ بند ہے, تالے انجے لگی ہوئے, سلاخہ انجے, چھت انجے, قد انجے, فرش انجے, تو قیدی کوئی نہیں. آگے تو ایک بری نعرہ مارے ہو سکتا, میں تو بازار کھلو کے مارے نعرے تے راج نعرے مار کے میں کہ گھر نہیں وینا, وہ تے پیچھے وینا. جیڑی دا جا دسی آکے میں اتھے اپنے ہوں, او تا گیا چشم زدن تے میں اینج کر کے پچھلے پاسوں آئیں داخل ہویا, او سامنے بیٹھا ہے پران کعبے والے پاسے منہ کر کے. تے میں پیچھوں نہ ہولے دبے پیران نال جی میں تھوڑے پچھلے دور جب بندہ بیٹھے دے اکھی دے ہاتھ رکھ دے آئیں, رکھتے نا, ہون تو دور نہیں رہا نا یہ جیا. اس بندے ہاتھ رکھ دے آئیں, ہاتھ ٹکل دائی بھی کون ہے انجھے نا. اگر میں اس انداز ہے دے پیچھے پہنچ ٹردا تے اینج کر کے نا اینج دے سامنے موڑ کے میں کہا شاباش بھائی شاباش, میں تیری درخواست چاہیے ویدہ, تو میرا راہ نہیں ڈٹھا. میں تیری تو میرا انتظار ہی نہیں کیتا ہو سکا, چوپ سے کھا تو دے گئے ہیں. تو 15 منٹ بعد تقریباً امام محمد تقی علیہ السلام زندان چاہ کے میرا بازو نپ کے دن آپ دشمن کبینہ اعتراض پہ کردہ دن آپ لین آیا ہاں. لو جی وقت کافی ہو گیا. دوئی ہستی جڑی آج رات آئی ہے وہ ہے حضرت علی اصغر. یہ او کربلا دے مشن دا مسافر ہے جڑا گھروں ٹرے آئی تو صرف 18 دہاڑیاں دا آئی. کتنا گن لو, 10 رجب دنیا تے آئیں, 28 تیاری ہے, کتنے دنوں دے ہو گئے کھل کیا کو 18 دنوں دے ہو گئے نا. کیڑا حوصلہ ہے مڑ ماں دا جڑی 18 دہاڑے دا پتر چاہ کے 3.5 سال دی دھی دی انگل نپ کے دروازہ بند کر دیئے تے کھلیں دیئے تے ویکھیا امام حسین علیہ السلام نے کول آقا دن علی اصغر دی ماں جے طبیعت سفر برداشت نہیں کر دی تے گھر ٹک پاؤ. بڑا دکھی جواب دیتا, اشارہ کر کے دی او جڑیاں معاملہ تے بیٹھی ہیں میں انہیں تو چنگی ہوں. جدن ویسن پاک بیبیاں میں نال ویسن. 10 رجب دنیا تے آئے, 10 شعبان 1 مہینہ, 10 رمضان 2 مہینہ, 10 شوال 3 مہینہ, میں نال گنو 10 سکات 4 مہینہ, 10 سلاج 5 مہینہ,
10 محرم 6 مہینے او مسافر جڑا گھروں ٹریا ہی 18 دنوں دا ہی 10ویں دی دہاڑ پورے 6 مہینے دا اے 6 مہینے دا ہویا تو دو لوٹ پائے گئی کیوں بھئی بابا جی جاگ دے بیٹھے ہو 6 مہینے دا تے نالے 3 دیاڑے دا تسا 3 دیاڑے دی 3 سن کے پڑھ کے اسا تھک گئے ساڑھے دل تے اثر ہی نہیں ہوندہ میں ایک روایت پڑھی میں تو سنا دینا کہ 10 محرم پیشیں لے امام دے خیمے اچھ 3 دی ای حالت آئی جنہ بچیاں دے منہ کھل گیان بند نہ روتے جنہ دے بند ہو گیان کھل دے نان تور ماما دیر وید دیان ماما تور بچیاں دیر وید دیان آنا لا کہہ دین او ماں مارون جی میرا واس کچھ نہیں لگ دا کوئی 120 سالان دے تو بھی 3 دیڑے دا تسا ہے 90 سالان دے وہ بھی 3 دیڑے دا تسا ہے آنکھ لینا سوکھا ہے نا سر تو گزار لینا سوکھا ہے 3 نبھاونی بڑی اوکھی ہے پاکان دا بہت بڑا دکھ نے پیاس امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت آکھے حواج پیغام چھوڑے حواج کہ شیعتی ماں انسرب تم ماس بن فس کرونی ہو میرے منہ ڈالے ہو پانی پیوے تو میری 3 یاد کرے پانی پیوے تو میری تساں بھی خیال رکھو کدی امام حسین دے نام لے بغیر پانی نہیں پینا کدی نہیں پینا پانی وید دے جاؤ تو آکھو صلوات پر حسین لعنت پر یزید پانی پیو تو پھر آکھو صلوات پر حسین لعنت پر یزید یہ فارسی نہ آکھ سکو تو آکھو امام حسین مولا توڑی 3 تو صدقے مولا توڑا پانی بات کرنا لیتے اللہ دی لعنت ہوئے بغیر مولا امام حسین دے نال لیں دے پانی نہیں پینا بڑا سونا ماں تیار کیتا ہے تیار دا لفظ آمیں نا جی میں بیبیاں نہیں آتی ہیں میں کھلو وہ میں پتر تیار کر لوں یہ ساڑیاں جنیاں ماما پتر تیار کر دیا نا یا بازار لے ونجن واسطے یا کسی شادی تے لے ونجن واسطے یہ او اجڑی ماں ہے جنی پتر تیار کر رہی ہے موت در بھیجن واسطے تو پتر کیڑا ہے 6 مہینہ خشک والے کنگی کی تیس 2 چولے پوائس کمر بند بداس نکے جائے رمال لال پتر دیتا تو لنک بدیس بن کے ماں کیتیاں پتر نال 3 گلان ادھی اصغر میری جنت جان اصغر میرا جگ تو سونا اصغر میں 2 میری آنکھنا نے کہ بیٹھی آدھی شاہ جی اصغر میری جنت جان اصغر میرا جگ تو سونا اصغر اصغر آنکھ کھولنا اوکھی آنکھ کھولی سی ماں دیاں 3 گلہ یاد رکھی ماں پیا دیئے 6 مہینے دے پتر ہوں 3 دے تسے نو میری 3 گلہ یاد رکھی پہلی گلہ یاد رکھی تیرے بابے صدایا غریب تے پی کے جا کے لبیک جتنے تائیں تو میدان اچ رہے تیرے بابے نے تیر نہ لگے یہ تو تھوڑے بندے سمجھو تھوڑے موڑا دی جڑے تیر لگی نا اسے لے روے نہیں جے تو رو پیا نا تو ہر کوئی آکسی علی اصغر دے ماں دے کھیر دا سرائی اصغر میں سید زادی نہیں ہاں اصغر میرے کھیر دی لاج رکھی میرا پتر میں سید زادی نہیں ہاں 3 گل بڑی دکھی کی تھی علی اصغر گل سوڑ تو ہے 3 دیر دا تسا تین مگنا ہے پانی انہاں تن مارنا ہے تیر لفظ تیر تے میں روک گیا ساڑھے بچے نو کوئی ساڑھے سامنے چاٹ چا مارے تو برداشت ہوندی تے کتنے سیاڑے جو میں آکھے تیر 6 مہینے توڑا تا حق بندہ رونا ماتم کرنا بچیاں 6 مہینے دے بچے نو کوئی تیر مرندہ
بی بی آدھی تیں منگنا ہے پانی انہاں تن مارنا ہے تیر تو اسے شہید ویسے حوض کوثر تے دادی تن پیسی جھولی ہے تے دادی انہوں پوترے بڑے پیارے ہوندے اصغر کدائی دادی پانی دے سیا کدائی دادا پانی دے سیا ماں دی گل یاد رکھی جتنے تائی تیرا تسا بابا کے پانی نہ پیوے تائے نہیں پینا اصغر حوض کوثر دے بابے دا راہ ویکھی دادا ہی پانی دیوی دا کہ دادا میرا بابا تسا ہے اور دادی بھی پانی دیوی دا کہ دادی میرا بابا تسا ہے اینج پتر تیار کر لیا سا تے دھی دی انگل نہ پلیس اتھے لگی ہے جیتے دوئیں بھینڈ بھرا بیٹھے ہیں بعد اب سر جھکا کہہ دیو پاک سین دی اولاد توڑے گھر کنیز بن کے آئی ہم توڑے گھروں آئے دو بچے ملے ہیں ایک علی اصغر ایک معصومہ لے مولا علی اصغر توڑے والے لے بی بی معصومہ توڑے والے میرے کو امانتا سنبھال لو میتھوں جیویں نبی میں پئی نہیں پیساں دب تے باساں چھاں تے باساں ٹھڈا پانی پیساں تتا پیساں انہیں سمجھے ساں خالی جھولی آئیا خالی جھولی ٹوری وینیا جیڑے صابرن نا امام علی اصغر دی تیاری ویک کے روپ ہے تو سوئی بچے دے پیو بیٹھے ہو ویک کے روپ ہے رادر اصغر دی ماں سونا پتر تیار کی تی کگی سونی کی تی تا تو ہنک بتی دو چولے کیوں پوائے نہیں گرمی دگے بڑی ہے ایتھے ہاتھ رکھ کے دی مولا آخر میں اس دی ماں میں راج چایا نہیں میں راج کھڑایا نہیں میں راج کھیر پیوایا نہیں آج میری جھولی اجاڑ کے ٹریا ویندا میں تو ڈی منت کر دیا اصغر نو لگڑا ہے تیر تھوڑا جا نکل سی خون او پوسی اتلے چولے تھے اے تر ماں دی چادر دا واسطہ اتلا چولا لا لوے ہیٹھلا کفن دی جاتے پاکے دفن چکرے آئے اے خون پر اے چولا میرے کو لئیے وائے میں چولا جوڑ رکھے ساں جیسے سیریے لے ماما بچے انہوں کھیر پہ ویسے نا چولا چم کے آتا اصغر ماں رول گئی ہے اوہ اصغر تیرے جیڑے نے کو تیر مرندہ ہے اصغر تیری ماں دی زندگی تیر مکا گئے بس جی امام لے کے باہر نکلیں 2 منٹ باقی صرف ایک وینڈ پڑھنا بس امام لے کے باہر نکلیں ایتھے چاک لئین ویکھیا بے حسین قرآن میلہ لئیا تھا قرآن میلہ سمجھ کے اس فوج اعلان کیتا یہ 4 مصر میں پڑھنے دل کرے ہائے کرے دل کرے ماتم تے جلے 3 مصرہ پڑھانا ہاتھ کھلے کر لو اینج کر کے اینج کھل جاؤ تے اینج کر کے 2-3 میری سیر تے ہاتھ مارنا اینج کر کے میرے واسطے نہیں مصرہ سنو گے نا تھوڑا دل بھی کرے گا لیکن ایتے ہاتھ مار کے علی اصغر دی ماں دی دعا لینی وڈا نہیں بننا امیر نہیں بننا میں ود نہیں بہنا تسا ایتے 2 میری ہاتھ ضرور مارنا ہاتھ آزاد کر لو امام لے کے نکلیں بشہزادے نو اس سمجھا قرآن میلا بغیرت اعلان کیتے بغیرت آدھے دی کوئی نہیں مننی ویچ کاربال دے اتحائی نکلی 3 مصرے تے سیر تے ہاتھ مارنا میں تو اندسے ساں آدھے دی کوئی نہیں مننی ویچ کاربال دے توڑے لاکھ قرآن اٹھائے اے دی ماں ولی آئی رکھ ہاتھ پاسے دے اے بھی اٹھدا بہدا ایک لئین آدھا حسین بڑا حوصلے آلہ کدی میلہ نہیں کردہ آدھا یقیناً قرآن میلہ ہے ہون سیر تے ہاتھ مارنا ہے بغیرت آدھا اینو خطرہ ہے بھین دی چادر دا اینو خطرہ ہے بھین دی چادر اینو خطرہ ہے بھین دی چادر ٹور گیا سی عباس بھرائے اے دے کسان دی ڈھلے اساں لاہ لینی ہے اے دی بھین دی پا
کرے دا آیا تھا اینو خطرہ ہے بھین اینو خطرہ ہے بھین دی چادر لین جو آکھے چادر لہ لنی لتھی یا بچی نیزے نال لہ گئی چادر بغیرت ہتھے اس تو بعد کیڑا مسائب چادر سین دی بغیرت ہتھے خیمہ اس پاسے تور اس پاسے پہ ہے ایک لینا دائی دے کہ وینا آدھے او دے کول وینا جیندے بازوہ دے ہایا کول سادات گناہ دے جیڑا ساہ نہیں سکدا جو بھینا دی کوئی غیر سنے آواز او دے کول وینا جیندے بازوہ دے اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ صالحین وسيعلم الذين ظلموا